درد سمجھے۔ شائستہ آنسو چھپائے اپنے کام میں مصروف تھی اور شہر کے ایک بڑے وکیل کے گھر ملازمہ تھی۔ آج وہ کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے غم کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی پریشانی کسی کو نظر نہ آئے۔ خیر تو ہے شائستہ، اتنی رنجیدہ کیوں ہو؟ کچھ نہیں بیگم صاحبہ، میں آپ کو رنجیدہ کہاں سے نظر آ رہی ہوں؟ شائستہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اور ٹال مٹول کرتے ہوئے کہا۔ شائستہ، تم مجھے اپنا ہمدرد سمجھتی ہو تو بتاؤ، شاید میں تمہاری پریشانی دور کر سکوں۔ بیگم صاحبہ نے ہمدردانہ انداز میں کہا تو شائستہ کو بیگم صاحبہ اپنی ہمدرد محسوس ہوئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ سنبھلی تو بولی، بیگم صاحبہ، میرے شوہر کو ڈاکٹر نے گردے میں پتھری بتائی ہے۔ آپریشن کے لیے رقم کا انتظام کیسے کروں گی؟ یہ کہہ کر وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ تو یہ پریشانی ہے تمہیں؟ شام کو آ کر مجھ سے پیسے لے جانا اور اپنے شوہر کا اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروانا۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ نے اسے دلاسا دیا۔ شائستہ احسان بھری نگاہوں سے بیگم صاحبہ کو دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ارے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے انسانیت کا درد سمجھا اور اسے اس درد سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ یاد رکھو، مشکل وقت میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ ایک عورت ہی عورت کا درد نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ بیگم صاحبہ نے شائستہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، ایسا احسان جو کم لوگ دوسروں پر کرتے ہیں۔ من کے سچے، کیا آپ بھی ایسا دل رکھتے ہیں؟ ایسا دل جس میں دوسروں کے لیے درد ہو۔ یاد رکھو کہ جب تک ہم دوسروں کو ان کے مسائل سے نجات نہیں دلائیں گے تو معاشرہ نہیں بدلے گا۔